نماز کے متعلق ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی غور سے سنا جائے کیونکہ یہ مسئلہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے اور بارہا ہماری زندگی میں اور روزانہ ہماری زندگی میں بار بار پیش آتا ہے اور یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں کنفیوز بھی آدمی بہت رہتا ہے۔ تو وہ مسئلہ کون سا ہے آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز جو فرض نماز ہوتی ہے ہماری، اس کی کچھ رکعتیں چھوٹ جاتی ہے کسی آدمی کی، کوئی آدمی تاخیر سے نماز میں شریک ہوتا ہے، نماز میں شامل ہوتا ہے، تو کچھ رکعتیں رہ جاتی ہے، 1 رکعت رہ جاتی ہے، 2 رکعت رہ جاتی ہے، 3 رکعتیں رہ جاتی ہے، کسی کی 4 رکعت رہ جاتی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان رکعتوں کو کیسے پورا کیا جائے، جو چھٹی ہوئی ہماری رکعتیں ہیں ان کو کیسے پورا کیا جائے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے، اگر کسی کی رکعت چھوٹ جاتی ہے اور جس کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہے اس کو مسبوق کہتے ہیں، یعنی امام صاحب کے پیچھے اگر کسی کی رکعتیں چھوٹ گئی کچھ تو اس کو مسبوق کہتے ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا۔ تو مسبوق اپنی چھٹی ہوئی رکعتوں کو کیسے ادا کرے اور کیسے پوری کرے۔ اب سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائے کہ ظہر، عصر اور عشاء یہ 3 نمازیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء یہ 3 نمازیں ہیں اور 4 رکعت والی نمازیں ہیں۔ سب سے پہلے ان کے بارے میں مسئلے کو جان لیتے ہیں کہ مسئلہ کیا کہتا ہے۔ تو اگر ہماری 4 رکعت والی نماز ہے، فرض نماز ہے امام صاحب کے پیچھے، اور یاد رکھیے ظہر اور عصر اور عشاء یہ 3 نمازیں ہیں، تینوں کا مسئلہ ایک ہی ہے۔ اگر ان 4 رکعت والی فرض نمازوں میں ہماری 1 رکعت چھوٹ جائے تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد آخری رکعت میں ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد ہم سب سے پہلے ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں گے، اس کے بعد تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد رکوع سجدہ کرنے کے بعد ہم اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے اگر 1 رکعت چھٹی ہے۔ لیکن اگر ہماری 2 رکعتیں چھٹی ہے، 4 رکعت والی فرض نماز میں اگر ہماری 2 رکعتیں چھٹی ہے، اب ان کو ہم کیسا پورا کریں؟ تو اس کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ جب ہماری 2 رکعتیں چھٹ جائے تو ہم اخیر میں امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائے، اور سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے پہلی رکعت میں، اور پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ملائیں گے اور سورت ملائیں گے کوئی، اس کے بعد رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور دوسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت ملائیں گے، اور اس طریقے سے ہم اپنی 2 رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد آخر میں سلام پھیر کر اپنی نماز کو پورا کر لیں گے۔ تو 1 رکعت چھٹ جانے کے بعد کیسے پوری کریں یہ بھی بات آ گئی، 2 رکعتیں چھٹ جانے کے بعد کیسے پوری کریں یہ بھی بات آ گئی۔ اب مسئلہ ہے 3 رکعتوں کا۔ اگر ہماری 4 رکعت والی جو فرض نماز ہوتی ہے ظہر، عصر اور عشاء، ان کی 3 رکعتیں چھٹ جائے، یعنی ہم دیر میں شامل ہوئے نماز کے اندر کہ ہماری 3 رکعتیں چھٹ گئی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس میں بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں، تو اس کو بھی غور سے سنیں کہ اگر ہماری 3 رکعتیں رہ گئی ظہر، عصر اور عشاء میں چھٹ گئی تو اب ہم ان کو کیسے پورا کریں؟ تو ان کا پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور سب سے پہلے ہم پہلی رکعت میں کیا کریں گے؟ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ ملائیں گے، اور پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا کر ہم پہلی رکعت پوری کریں گے، رکوع سجدے کریں گے، اور پہلی رکعت میں سجدہ کرنے کے بعد، دونوں سجدے کرنے کے بعد ہم سیدھے نہیں کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے، بلکہ ہم قاعدے کے اندر بیٹھ جائیں گے، اور تشہد پڑھ کر پھر دوبارہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور دوسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور دوسری رکعت میں رکوع و سجدہ کرنے کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ اب بیٹھیں گے نہیں، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور اب ہم تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع اور سجدہ کر کے ہم آخر میں اتحیات اور درود شریف وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کر دیں گے۔ یہ تو ہو گئی ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعت فرض نماز کی بات۔ لیکن اگر ہماری 4 کی 4 چھٹ گئی ان میں،
تو 4 کی 4 کا طریقہ پوری کرنے کا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، اور رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد ایک رکعت پوری کر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور اسی طریقے سے رکوع سجدہ کرنے کے بعد ہم قاعدہ اولیٰ میں بیٹھ جائیں گے، یعنی تشہد کی مقدار بیٹھیں گے اور پھر بیٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت میں ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور چوتھی رکعت میں بھی ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، باقی رکوع سجدے کر کے سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے۔ یہ ہو گئی ظہر، عصر اور عشاء کی 4 فرض کی نمازوں کے بارے میں کہ ہم چھٹی ہوئی ان کی رکعتیں کیسے پوری کریں۔ اب مسئلہ آتا ہے مغرب کی نماز کا۔ مغرب کی نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہماری مغرب کی ایک رکعت چھوٹ گئی امام صاحب کے پیچھے، اب ہم امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھیں گے، پھر ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد رکوع اور سجدے کر کر ہم اپنی پوری نماز کر لیں گے، سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لیں گے اگر ایک رکعت چھٹی ہے۔ لیکن اگر مغرب کی 2 رکعتیں چھٹی ہے، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، اور بہت آدمی ہم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو 2 رکعتوں کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ مغرب کی اگر 2 رکعتیں چھٹ جائے، اب کیسے ان کی نمازوں کو چھٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کریں؟ تو یاد رکھیے، اگر مغرب کی 2 رکعتیں ہماری چھٹ گئی ہے امام صاحب کے پیچھے، اب ہم کیا کریں گے؟ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے پہلی رکعت میں، اور پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور کوئی سورت ملانے کے بعد ہم سیدھا رکوع کریں گے اور 2 سجدے کر کر اب ہم دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ پہلی رکعت پڑھ کر ہی ہم نیچے بیٹھ جائیں گے تشہد کی مقدار، اور تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس کو قاعدہ اولیٰ بھی کہتے ہیں، تو قاعدہ اولیٰ کے اندر تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد ہم دوسری رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب دوسری رکعت میں ہم کیا کریں گے؟ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے، اور اس طریقے سے رکوع اور سجدے کر کر سلام پھیر کر اپنی 2 رکعت جو ہماری مغرب کی نماز کی چھٹ گئی ہے اس کو پوری کر لیں گے۔ اس طریقے سے ہم مغرب کی 2 رکعتیں چھٹی ہوئی جو ہماری ہیں ان کو مکمل کریں گے، اور اگر 3 چھٹ گئی تو 3 بالکل اسی طرح پڑھیں گے۔ 3 کس طرح پڑھیں گے؟ ہم امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم پہلی رکعت کے لیے کھڑے ہو گے، سیدھے سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع سجدے کر کے پہلی رکعت پوری کر کے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے، پھر اسی طرح دوسری رکعت پڑھیں گے، اس کے اندر ہم سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے اور رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت میں ہم بیٹھ جائیں گے قاعدہ اولیٰ کے اندر۔ اسی طریقے سے ہم تیسری رکعت میں کھڑے ہو گے اور تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع سجدے کر کے سلام پھیر کر اپنی مغرب کی نماز کو مکمل کر لیں گے۔ امید ہے کہ یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اس بات کو بہت غور سے سنیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہماری کچھ رکعتیں چھٹ جاتی ہے تو قرات کے اعتبار سے جو ہماری چھٹی ہوئی رکعتیں ہیں امام صاحب کے پیچھے وہ پہلی مانی جاتی ہے، اور رکعت کے حساب سے وہ وہی مانی جاتی ہے جو چھٹی ہے۔ یعنی کہ اگر ہماری مغرب کی نماز کی ہماری مغرب کی 2 رکعتیں چھٹ گئی تو ہم کیسے پوری کریں وہ بتا دیا ہم نے پہلے۔ تو اب ہم پہلی رکعت میں جو مغرب کی 2 رکعتیں چھٹی ہے، پہلی رکعت میں ہم قاعدے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ ہماری رکعت کے حساب سے یہ دوسری رکعت ہو گئی اور قرات کے حساب سے پہلی رکعت ہے، اس لیے اس میں پہلی رکعت میں ہمیں قرات بھی کرنی پڑ رہی ہے، سورت بھی ملانی پڑ رہی ہے، اور اس کے اندر قاعدہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو قرات کے حساب سے چھٹی ہوئی جو رکعتیں ہیں وہ پہلی مانی جاتی ہے، اور رکعت کے حساب سے وہ آخری مانی جاتی ہے۔ اس لیے چھٹی ہوئی پہلی رکعتوں میں ہم قرات کرتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں اور قرات کرتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت ملاتے ہیں، اور رکعت کے حساب سے ہم وہی رکعت پڑھتے ہیں جو ہماری چھٹی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ یہ اہم مسئلہ ہماری سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کو سمجھ کر آگے شیئر کریں ثواب کی نیت سمجھ کر، اور اگر سمجھ میں نہ آیا تو ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی سمجھ کے اعتبار سے دوبارہ کچھ مسئلہ بتائیں گے اور اس کے بارے میں اور وضاحت کریں گے اگر سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ لوگ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں اور پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی پوری امت کی حفاظت فرمائے اور ہم کو صحیح سنت کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔